کفار مکہ تو ڈٹ کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں اور دوبارہ ہمیں کھڑا کر دیا جائے، یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے تھے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ سورہ یاسین کا آخر رکوع اٹھائیے، یہ کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ قبرستان میں گیا، کسی پرانی قبر کی شکستہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس ہڈی کو ایسے توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور پھر حضور سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پا رہی، میں چھوتا ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر رہی ہے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ حیات بخشے گا جب یہ اتنی شکستہ ہو گئی ہیں کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پا رہے۔ جواب کتنا دل آویز اور کتنا زوردار ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، محبوب فرما دو اب تو یہ ہڈیاں موجود ہیں، اگرچہ شکستہ ٹوٹی ہوئی بھربھری سی ہیں، ہڈیاں موجود ہیں۔ جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے لیکن بکھرا پڑا ہے، شکستہ ہے۔ جب میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، انسان کا نقشہ بھی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، تو اس نے انسان کو بنایا اور اس کو بولنے کا سلیقہ دیا، اس کو بات کرنے کا طریقہ دیا، اس کو فہم و ادراک کے اجالے بخشے، اس کے ہاتھوں میں قوت بخشی پکڑنے کی، اس کی ٹانگوں میں چلنے کا انداز رکھا، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا جو جذبات سے بھرا ہوا ہے، اس کو خوبصورت صورت اور شکل عطا کی، اس کو دماغ دیا۔ یہ اتنا کچھ حضرت انسان کو اس نے عطا کیا، اور یہ مٹی کے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، تخلیق کیا گیا انسان ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے انسان بنا لیا، میٹیریل اور مادہ بھی نہیں تھا، تو اب تو بکھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات وہ کر رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اسے اگر یاد ہو کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں، کس طرح ننھی بوند سے رحم مادر میں نشت ہوئی ہے، اگر اس کو یہ یاد ہوتا تو وہ یہ سوال نہ کرتا کہ ہڈی کو زندہ کون کرے گا۔ جس نے 2 بوند پانی سے انسان بنایا وہ ہڈی کو بھی انسان بنا لے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کہا یہ سوال کر اس لیے رہا ہے کہ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اس کو وہ پروسیس یاد نہیں رہا جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اور آج یہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کا سلیقہ ہے، آج اس کی چھاتی میں زور ہے، آج اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے، شیروں کو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو بٹھا لیتا ہے، آج پوری کائنات اس کے اشاروں پہ ہے، زمین کو مسخر کر رہا ہے، چاند کی چھاتی پہ قدم رکھنے جا رہا ہے، لیکن بھول گیا ہے کہ یہ خود پیدا کیسے ہوا تھا۔ تو اگر اسے یاد ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا کہ کیسے دوبارہ ہڈی کو جوڑا جائے گا۔ تو معاد کا، آخرت کا، یہ لوگ ڈٹ کے انکار کرتے تھے، کیونکہ معاد انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ موت اپنی آنکھوں کے سامنے ہر کوئی دیکھتا ہے۔ جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، موت کا انکار وہ بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو بچھڑتا ہوا دیکھتے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں پھر بڑی خوبصورت بات کی، کہا موت پھر اللہ کی نعمت قرار پائی کہ اس سے تمہاری زندگی بیلنس رہتی ہے، زندگی متوازن رہتی ہے، آخرت کا تمہیں تیقن پیدا ہوتا ہے، اور تمہیں یہ احساس زندگی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا ہے کہ تم نے مرنا ہے۔ اور اگر یہ تصور بھی نہ ہوتا کہ ابھی پتہ نہیں مرنا یا نہیں مرنا، کوئی مرتا تو دیکھا نہیں ہے، تو لوگ تو فرعون، نمرود اور حامان بنتے، ہر گھر میں نمرود اور فرعون ہوتا کہ جب موت ہی نہیں ہے۔ تو آج پتہ ہے کہ پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، کب یہ موتی بکھر جائے، لیکن اس کے باوجود لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں، نمرود بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے رویے لوگوں کے ساتھ کتنے تلخ اور سخت اور متکبرانہ ہیں۔ اور جب یہ ہوتا کہ پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اور اس کا یقین ہی نہ ہوتا، تو پھر بتاؤ کہ اس معاشرے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا۔ تو موت ایک ذریعہ ہے، ایک تنبیہ ہے، اور پھر جب ہم اپنے عزیزوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، تو ایک لمحے کے لیے ہم اپنے آپ کو اس تصور میں لے جاتے ہیں کہ ہم بھی یوں مٹی کا رزق بننے والے ہیں، ہم بھی یوں ہی اس خاک
کی چادر اوڑھ کے سونے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، انہوں نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ پیغمبر تو تیار ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کہا کہ اسرائیل میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا۔ کہا جی میرا وعدہ رہا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد جبریل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے۔ کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ فرمایا کہ میرے پاس تو ایک بھی نہیں تمہارا قاصد پہنچا۔ تو حضرت اسرائیل بولے حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب بات کرتے ہوئے لکنت پیدا ہونے لگے، تو سمجھ لو یہ پیغام موت آ گئے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے موت کا میسج ہے ہمارے نام۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں روز پیغام دیتا ہے کہ چڑھتی جوانی کے بعد بڑھاپے، اور بڑھاپے کے بعد غروب ہے۔ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، اور لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ حضرت عمر دربار میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اللہ اکبر، 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، اور وہ آ کے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایسے تھر تھر کانپتے جس طرح بید کی شاخ کانپتی، اور اس کو بلایا، پیار دیا، اور کہا کہ روز آ جایا کر اور مجھے تذکیر کر جایا کر، مہینے کے بعد تیری وقت کی کچھ قیمت بھی مشاہرے کی شکل میں دے دیا کروں گا۔ وہ روز آتا ہے اور دربار میں کھڑے ہو کے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا، مہینے کے بعد اسے تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن آیا، فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی بے ادبی ہوگی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کیوں چھٹی کروائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہمارے تو پورے بال بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے۔ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، بدکاری سے باز نہیں آتے، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے، مکر فریب اور نگاہ کے زنا سے باز نہیں آتے۔ جبکہ ایک بال سفید آ گیا، کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، یہ موت کا میسج میرے نام آ گیا، یہ پیغام آ گیا موت کا۔ تو زندگی بہت مختصر ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں، ہم بھی کوچ کرنے والے ہیں۔ خیر کون ہے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نمات۔ سعدی کہتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھ اور ایک ایک سانس کی قیمت وصول کر، اس سے قبل کے مسجدوں میں پکار آئے اور لوگ آواز دینے لگے کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں کا اتنے بجے جنازہ ہوگا، یہ آواز تو آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، پھر ہاتھ ملتے رہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آپ تو دیہات میں رہتے ہیں تو دیہاتی لوگ کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو اس وقت تخم عمل ڈال لو، بیج ڈال لو، تاکہ پھر کٹائی کے موسم میں کچھ ہاتھ آ جائے۔ لیکن اگر زمین وتر سے نکل گئی تو پھر کیا فائدہ؟ تو آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس کی رحمت پکار پکار کے بخشش مغفرت کی صدائیں دے رہی ہے۔ آج وقت ہے جب سانس بند ہو گئی یا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا اج ساوی نے کھلے راہ وی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، اج ساوی نے کھلے راہ وی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے فاصلے مکدے نہیں۔ آج کوئی قبر میں ہے اور ہم جمع ہو رہے، کل ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے لیے کوئی اور جمع ہو رہا۔ خیر کن ہے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برائد کے فلاں نمان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے، اچھائیاں کر لے، اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے،
اس سے قبل کی آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا غسل دے لے، تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا۔ عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا دیر ہو گئی، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے، اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پس ماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ یہ احسان کیسے ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں۔ یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی۔ آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بلکہ پہلے کو قصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں، کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا۔ کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آئے ہو۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کو قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لیے آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے، فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ کب کب آ کے رہ گئے، اس کو بلایا، شکریہ ادا کیا، کہا میاں کبھی روز آ جایا کرے نا تو تجھے مہینے کے بعد تنخواہ بھی دیا کروں گا۔ بڑے دربار میں وہ روزانہ آتا ہے، حضرت عمر فاروق کام میں لگیا، وہ کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا، مہینے کے بعد اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کا مشارہ دیا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور بندہ رکھ لیا؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر حضور مجھے بتائے نا مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق چھم چھم رونے لگے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں پہلے تو یاد دلاتا تھا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ میرے گھر میں مجھے بتانے والا آ گیا تو یہی مجھے بہت نہیں بھولنے دے گا۔ داڑھی میں سفید بال آ گیا، کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش اور پھر رومی کشمیر نے خوب کہا تھا ہڈیاں کمبڑ گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا نک تیرا، اجے بھی بدیوں باس نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے غسل اور جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر، کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟
پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا، تجھے ٹھٹرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا، ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، ممتا اس ماں کے سینے میں نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لترے ہوئے کو کون اٹھاتا، لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں، جس نے تجھے پہلے چوما پھر اس نے تجھے دھویا۔ انسان غور تو کر، ماں غرک بربک الکریم، اس رب کو بھول گیا ہے الذی خلقک کا جس نے تجھے پیدا کیا۔ ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے، تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہوں؟ اس لیے کہ انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو۔ اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا، تیری زبان میں، تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چارپائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چارپائی سے چلنا سکھایا، پھر تجھے چلنا اور چلتا تھا، 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا، چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف بھی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیری اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا، چارپائی سے لگ گیا، بورے میں تکلیف ہو گئی، تو فانی زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا، تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چارپائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صرف کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے عملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئی، بولو براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاقبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نانا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اس کو سلگاؤ، خوشبو ہے سلگاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو، اس کے اعضائے سجدہ پہ مشت ملو، اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرے منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے۔ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو، اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو، کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی تو کہاں بٹ گیا، کہاں بہ گیا۔ آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو کہ کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج میری رحمت طرف اڑبڑ کے استقبال کر رہی ہے۔ روبی بن عراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں، تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ جب تک بچہ چیختا تھا سارے پریشان ہوتے، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتڑا ہے۔ جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ ایسی زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جا۔ یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے۔ روبی بن عراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو گئے۔ ان کا بھائی ربیع بن عراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ ربیع پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، روز الامس کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاز والد الدرسی نے شفا میں لکھا، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتے ہیں۔ تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے۔ 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے، بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو، زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا۔ اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا، لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے، انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا۔ ربیع بن عراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے، کوئی کہتا ہے غلط تھا، تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا۔ عرش فرش تے با تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی غور۔ قال نحیینہ حیاتا طیبہ، ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیک کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں گاؤ۔ لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ ربیع جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح بریان۔ کیا پوچھتے ہو، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں، اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، موقع مل گیا ایک مزدہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربیع بن عراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہا۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا۔ وہ ابھی باقاعدہ حیات تھی۔ کہ ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت، میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ اور جو لوگ
اللہ سے بے بہرا ہیں، اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چارہ جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں، لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے۔ ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران جس کی اشعاع ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پر بیٹھی ہیں۔ اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھوکتی، بادشاہ فیصلے بدل لیتا۔ جس کے اشعاع ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں۔ اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریب ماں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا۔ یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی۔ اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف پہ لکھا ہے، گنج بخشے فیض اعلیٰ، مظہر نور خدا، نات سارا پیر کامل، کامراں راہ رہنما۔ جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے۔ 1000 سال گزر گئے، ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، ماشاءاللہ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری، وہی زندہ ہیں، وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں۔ صاحبو، آپ میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے، ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں۔ میں کل امام رازی کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے، تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا، ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور رحم کرو اس بندے پہ، اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے، اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، وہ کہتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی۔ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے، ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو صاحبو، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے۔ آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آگے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا، دیگر تے دن گیا محمد عورت نو ڈب جانا، تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا ابھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے۔ اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے تدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا۔ صاحبو، پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے، اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا۔ ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں۔
لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے. تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا غسل دینا ہے. وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے. قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم ہاتھ ملتے رہ جائے، پچھتاتے رہ جائے تو کیا فائدہ ہوگا. بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے اور اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے. جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے. تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، دیکھیں قبریں کتنی، قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے، ذرا نظر دوڑائیں نا. آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑائے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا. جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ بھی آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے. تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے. کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا. میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا. موت اپنا آپ منوا لیتی ہے. میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں. ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا. آج ہم پچھتا لے تاکہ زندگی میں غسل نیکی کا آ جائے. یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے. یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. تو آج پخ میں عمل ڈال لیں. آج ایک بیج ڈالیں گے، کل 70 کاٹ لیں گے. لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو. اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا.